میں ہوں حبیب جتوئی ایس ڈی ایچ چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا کراچی کے میئر کے لیے اسکرپٹ تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا پہلے والا اسکرپٹ اب کارگر نہیں رہا؟ حالات تبدیل ہو گئے ہیں؟ اسی پہ آج ہم سرسری جائزہ لیں گے کہ میئر کون بنانے جا رہا ہے دونوں طرف سے۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں اس تگ و دو میں ہیں کہ وہ اپنا اپنا میئر لائیں، اور اس کے لیے جوڑ توڑ کافی دنوں سے جاری ہے۔ اور کبھی اونٹ ایک طرف کروٹ لیتا ہے اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ دوسری طرف کروٹ لے رہا ہے۔ لیکن آج کل جو کراچی کے حالات پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ان تجزیہ نگاروں کا اور جرنلسٹوں کا، یا خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے قریب جتنے حلقے ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنا میئر لائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے سرکل ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی جیلا میئر نہیں بنے گا کراچی کا تو پھر کب بنے گا؟ کیونکہ ایک چیز تو کہی جا رہی ہے، اور سب جو جتنے بھی سیاسی حلقے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے ایک اپرچونٹی موجود ہے جماعت اسلامی کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہ وہ اپنا اپنا میئر بنا لیں، اور اس عرصے میں ان 5 سالوں میں اتنا کراچی میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دکھائیں اور کراچی کے عوام کو اتنے سہولت دیں اور ان کے اتنے کام کریں کہ آگے کے الیکشنز کے لیے بھی ان کی پوزیشن بنے۔ تو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اس تگ و دو میں کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی، اور جماعت اسلامی اپنی طرف سے اب بھی لگی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے سرکلز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آج کل یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنا میئر لا رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو انڈیپینڈنٹ جو تجزیہ کار ہیں اور اینالسٹ ہیں وہ اس آئیڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق جو پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے تو اس میں آصف علی زرداری کے جو قریب لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کو آگے کیا گیا ہے، جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے محسن نقوی کے لیے خود زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ میرا بچہ ہے، اور تو ظاہر ہے محسن نقوی کی زرداری کے ساتھ جو ہے نزدیکی یا ان کے قریب ہونے کی جو بات ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا جو فینانس منسٹر پنجاب کا ہے عامر میر جو ہیں، جو فینانس منسٹر بنائے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی زرداری صاحب کی چوائس ہیں۔ اور ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عامر میر کو جب کچھ وقت پہلے ایجنسیوں نے اٹھایا تھا تو اس وقت 3 گھنٹے تک وہ ان کے پاس تھا، اور 3 گھنٹوں کے بعد اس کی جو پہلی ٹیلی فون کال پہ جس کے ساتھ ان کی اداروں نے بات کرائی وہ آصف علی زرداری تھے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے کافی وقت بعد میں جو ہے حامد میر نے اس سے اپنے بھائی سے بات کی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ آصف علی زرداری عامر میر کو اپنے پاس بلایا، یا پھر ان لوگوں کو جن کے پاس وہ تھے اور ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کرائی یا کوئی میڈیشن کی یا سلو صفائی کی۔ اس کے لیے مجھے پراپر لفظ میں نہیں ڈھونڈ پا رہا،
لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے اور اس میں جو زرداری صاحب کی سے اور ان کے بندے بظاہر جو مکمل طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، کھل کر سامنے نظر آ رہے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ وفاق کی سطح پہ، اوپرلی سطح پہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور جب اوپر وفاق میں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو، یا جس طرح سے زرداری صاحب کی سے کہی جا رہی ہے، یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوور پنجاب کے سرائکی بیلٹ میں اور کچھ سرکلز اور جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، تو جو پیپلز پارٹی کو بنایا جا رہا ہے یا ان کے بنانے کی جو پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے، اور یہ جو چینجنگ سچویشنز ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ جو پرانے اسکرپٹ ہیں، خاص طور پہ جو کراچی کا پرانا اسکرپٹ تھا، اب اگر وفاق میں اور پنجاب میں چیزیں مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی ہیں، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کا یا جو پریویس اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کا جو کراچی کا اسکرپٹ تھا، جو ایجنڈا تھا، شاید وہ اب نہیں رہا یا اب وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ اور زرداری صاحب نے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اپنی جو حکومت ہے کراچی میں، اپنا میئر جو ہے وہ لانے کی مکمل تیاری کر رکھی ہے، اور یہ اس معاملے میں پیپلز پارٹی کے سرکلز جو ہیں وہ اب بہت ہی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کے اس دوڑ میں ظاہر ہے، پیپلز پارٹی کے اس دوڑ میں میئر کے کینڈیڈیٹ بھی ایک تو نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ سعید غنی جو منسٹر ہیں اس کو آگے کیا گیا تھا، اور اس نے جا کے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی یا دوسروں لوگوں سے رابطے بھی کیے تھے میئرشپ کے لیے، لیکن اس کے بعد اب سعید غنی کے چانسز سنا ہے کم ہو گئے ہیں، کیونکہ سعید غنی پہ دو قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کراچی ہے، اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے، مختلف کمیونٹیز اور مختلف لینگویجز اور مختلف نسل کے لوگ ہیں، تو جو فعال نکلی ہے وہ پھر بھی آ کے پیپلز پارٹی کے اندر جتنے 2-3 کینڈیڈیٹ تھے ان میں ایک تو سعید غنی کے خلاف مضبوط کینڈیڈیٹ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی کنسرن ہے کہ اردو اسپیکنگ جو ہے وہ میئر لایا جائے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی کچھ سرکل کر رہے ہیں دبے لفظوں میں کہ سعید غنی کو این او سی کے معاملے میں بھی تھوڑی پرابلم تھی، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی فیملی کا کوئی 1-2 بندہ جو ہے کسی ایلیگل ڈرگس یا اس میں بھی، تو اس حوالے سے بھی کوئی رکاوٹ تھی۔ یہ کتنی بات سچ ہے جھوٹ ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ریزرویشنز پیپلز پارٹی کے سرکلز کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو اب نظر نٹ شیل میں جو اب اگر تجزیہ کیا جائے ان ساری باتوں کا، ان سارے جتنی منہ اتنی باتوں کا، تو ایسے لگ رہا ہے کہ پرانا جو باجوہ اسکرپٹ تھا، باجوہ کا جو ایجنڈا تھا، وہ شاید اب ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ، میئر کا کینڈیڈیٹ لانے کا انہوں نے پکا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس میں جو 11 یونین کونسل کی سیٹس پہ الیکشنز ابھی ہونے ہیں وہ ٹیسٹنگ واٹرز ہیں۔ اب ان میں کون سی جو پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے یا پھر جماعت اسلامی زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے، تو جس کو اسکرپٹ کے مطابق جس کو گورنمنٹ بنانی ہوگی، جس کا میئر بننا ہوگا، وہ 11 سیٹیں یا اس میں سے میجارٹی 11 یونین کونسل کی سیٹس جو ہیں وہ پارٹی لے گی، اور اس طرح سے کراچی کا میئر جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا ولاگ ختم کروں گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ کو گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں، لائک کریں اور شیئر کریں،
کہ جیسے ہم اپنے آواز کو طاقتور بنائیں اور طاقتور جو پاور پلرس ہیں وہاں تک ہم آپ کا آواز پہنچائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔